السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہر چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے، کیونکہ پنچایت لگ چکی تھی۔ سب کو بس اس کا انتظار تھا جس نے فیصلہ سنانا تھا۔ کرامت کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ جو جرم اس نے کیا تھا اس کی سزا آج سنائی جانے والی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ سید زرون شاہ علی شاہ کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوگا۔ اس کی رہائی ممکن نہ تھی۔ اچانک ایک سیاہ پجارو کچی سڑک پر رکی، اور اس میں سے دو چمکتے سیاہ بوٹ برآمد ہوئے۔ دھول اڑ کر ان بوٹوں پر جمی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی واسکوٹ جھٹکتا اور اپنی سیاہ چادر کو شانوں پر لپیٹتے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ ہر کسی کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ اس کی شخصیت کا کمال تھا یا اس کے عہدے کا رعب کہ سب کے سر جھک گئے۔ زرون شاہ علی شاہ اپنی مونچھ کو تاؤ دیتا وہاں درمیان میں موجود کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا، اور تنفر سے کرامت کو دیکھا، جس کے جسم میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، کیونکہ اس کی موت کا فرشتہ آ گیا تھا۔ زرون شاہ نے رعبدار آواز میں اسے مخاطب کیا، کوئی آخری خواہش یا کوئی آخری بات جو تم کہنا چاہتے ہو، کیونکہ اس کے بعد شاید زندگی تمہیں مہلت نہ دے۔ سردار زرون علی شاہ کی اس قدر ہڈیوں کو جما دینے والی بات نے کرموں کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اپنے ہاتھ باندھ دیے اور جلدی سے آ کر اس کے پیروں میں گر گیا۔ شاہ سئیں بخش دیں، میری بچی یتیم ہو جائے گی۔ ماں کا سایہ تو اس سے بچپن سے ہی چھین گیا تھا، اور باپ کا سایہ اس سے نہ چھینے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکینی سجائے اسے دیکھنے لگا۔ شاید زرون شاہ کو اس پر رحم آ جائے، بس یہی یا کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اس نے کمال بے نیازی سے کہا، اور کرمو ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ بھلا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ زرون شاہ اندر سے ایک نرم دل انسان ہے۔ عورتوں کے متعلق شاید اسے اس پر ترس آ جائے، اس لیے اپنی بیٹی کا حوالہ دیا۔ پہلی بات، تمہاری بیٹی تمہارے مرنے کے بعد یتیم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بالغ ہے۔ اور دوسری بات، اگر تمہیں اس کے اکیلے رہ جانے کا خوف ہے تو اس مسئلے کا حل بھی کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے۔ میں اس کا نکاح اپنے خاص ملازم سے کروا دوں گا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ابھی اور اسی وقت وہ میری حویلی میں میری سرپرستی میں رہے گی، اس لیے تم سکون سے مرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا، جو 40-45 سال کا تھا۔ بولو کمال، کیا تم کرو گے اس کی بیٹی سے شادی؟ زرون شاہ کی بات ہر پورے مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا۔ صورتحال کافی دلچسپ بن گئی تھی۔ کرمو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے اس فیصلے کا حل زرون شاہ پیش کر دے گا۔ وہ تو اپنی موت کو ٹالنا چاہتا تھا، معافی چاہتا تھا، مگر زرون شاہ اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو اشارہ کیا، جاؤ اور کرامت علی کی بیٹی کو پوری عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ یہاں لے کر ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح میرے اس خاص ملازم کمال سے ہوگا، اور اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ کرامت علی، کہ تم نے اپنے نام کی کس قدر تذلیل کی ہے۔ تمہارے جیسا انسان اس گاؤں میں رہے یہ مجھے گوارا نہیں، بلکہ اس زمین پر بھی رہے مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ اس لیے میں سب کے سامنے تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ سردار زرون علی شاہ کی زبان سے نکلنے والی بات پتھر پر لکیر کی طرح تھی۔ کرمو یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ چادر میں ملبوس دبلی پتلی سی لڑکی وہاں لائی گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رو رو کر سوجی ہوئی تھی، جن میں رنجے پڑ چکے تھے۔ اس کی مخروطی انگلیوں نے اپنی کالی چادر کس کے تھام رکھی تھی۔ اس کا وجود درد سے ہی زرون شاہ کو لغزش زدہ محسوس ہوا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے بھر کو دیکھ کر جیسے ٹھہر سا گیا۔ دل نے ایک دھڑکن چھوڑی۔ اسے اپنی کیفیت ناقابل بیان سی لگی۔
وہ چھوٹی سی لڑکی جو کچھ ہی فاصلے پر اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنے باپ کی سزا کی منتظر اپنی پرشکوہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑک گیا اور چادر میں جذب ہو گیا، یا شاید زرون شاہ کے دل میں کھپ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی نظروں کا رخ ادھر ادھر کیا۔ وہ فیصلہ سنا چکا تھا، اب کسی بھی صورت اس سے ہٹ نہیں سکتا تھا، چاہے دل لاکھ بغاوت پر اتر آئے۔ مرشد سائیں رحم کریں، میری بیٹی صرف 17 سال کی ہے، اس کی شادی آپ ایک 40-50 سال کے مرد سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ورنہ گاؤں میں سب یہی سمجھیں گے کہ آپ کس قدر ظالم انسان ہیں۔ بات تو تب بنے جب آپ خود میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں تو میں خوشی خوشی موت کو بھی گلے لگا لوں گا۔ کرموں نے ایک اور پتا پھینکا، یا شاید ایک ایسی شرط رکھی جو زرون شاہ کبھی بھی پوری نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، پوری عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اسے اپنا نام دوں گا۔ زرون شاہ کے دل کی مراد جیسے بھر آئی تھی، اسے پہلی نظر میں ہی اس لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اور کرامت علی نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ کرامت علی ایک دم سے منہ کھولے زرون شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کوئی فلمی سین بن گیا تھا، یا شاید وہ کسی فلم کی شوٹنگ پر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد زرون شاہ کا نکاح مقدس ولد کرامت علی سے طے ہو گیا۔ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ یہاں پنچایت میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی، ایک ہی لمحے میں اس کے باپ کو موت کی سزا بھی سنا دی جائے گی، اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر طے پا جائے گا، مگر وہ اپنے ساتھ یوں زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ ایک دم سے وہ زرون علی شاہ کے روبرو آئی۔ اسے ان شاہوں سے کوئی خوف ہرگز بھی لاحق نہیں تھا جو اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے پر قادر تھے۔ قبول نہیں کرو گی زرون شاہ، میں آپ کے کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میرا باپ مجھے جوے میں ہارا تھا تو میں اس کی سزا دینے والے آپ کون ہوتے ہیں، جبکہ میں خود انہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ چاہے مجھے بیچے، میری بولی لگائے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اور رہی بات میرے نکاح کی، تو میں کسی صورت بھی ایک ظالم شخص کی دسترس میں خود کو نہیں لے جانے دوں، چاہے میرے باپ کی بجائے میرا سر کٹ جائے۔ زرون شاہ گویا پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اسے ایک چھٹانک بھر کی لڑکی سے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ اس کی انا کو جیسے کاری ضرب لگی تھی۔ آج تک کسی انسان نے زرون شاہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا، تو یہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہونے والا پہلی نظر کا عشق اس کے جلال کی نظر ہو گیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس لڑکی کے قریب آیا، پورے مجمع میں گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں؟ فیصلہ کرنے والا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں، یا تم پھر کوئی دودھ پیتی بچی ہو؟ میں اس گاؤں کے سرپنچ ہوں۔ اس گاؤں میں انصاف کو قائم و دائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کو ابھی کے ابھی سزائے موت ہو۔ یہ صرف تمہارا مجرم نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت سارے کیس کھلتے ہیں جن کی سزا موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور ویسے بھی یہ تمہارا سگا باپ نہیں بلکہ سوتیلا باپ ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں کہ تم پر اپنا حق مسلط کرے، تمہیں بیچ کر کھا جائے یا تمہیں جوے میں ہار دے۔ خبردار جو میرے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اور رہی بات نکاح کی، تو وہ تو تمہارے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر رہا ہوں، کیونکہ اس گاؤں کا سردار ہونے کی حیثیت سے یہ میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں
فوراً کسی کے سرپرستی میں دے دوں، اور تم بجائے اپنی قسمت پر رشک کرنے کے مجھ پر ہی اپنی انگلی اٹھا رہی ہو۔ زرون شاہ کی آواز پورے مجمع میں سور پھینکنے کا کام کر رہی تھی، مگر اس لڑکی پر تو گویا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی چٹان بنی زرون شاہ کے سامنے اپنا سینہ تان کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں کوئی کمزور عورت نہیں ہوں زرون شاہ، میں خود اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی دین کا اصول میری مرضی کے بغیر میرا نکاح نہیں کروا سکتا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اب سیدھا سیدھا زرون شاہ پر اٹیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی پھپھو اس کے قریب آئی، زرون شاہ سے معافی مانگی۔ یہ نادان ہے شاہ سئی، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، آپ ابھی کے ابھی اس سے نکاح کر لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زرون شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور زرون شاہ جو حیرتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تمہارے سرپرست، تمہارے ولی خود تمہیں میرے نکاح میں دینے کو تیار ہیں، اس لیے تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ اسے اب ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جس نے اس کی انا کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ وہ سردار ولایت علی شاہ کا بیٹا تھا، انا میں اپنے باپ سے بھی وہ 2 ہاتھ آگے۔ اب وہ کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی پھپھو اسے بازو سے گھسیٹ کر پیچھے لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زرون شاہ کا نکاح مقدس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی انا کی تسکین حاصل کر چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے چیلنج کرتی ہے، کیسے میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ پھپھو، آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ میں عقیل سے محبت کرتی ہوں، میں اسی کی دلہن بننا چاہتی تھی، اور آپ نے اس مغرور انسان کے ساتھ میرا نکاح ہونے دیا۔ مقدس جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میری بچی، زرون شاہ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اور تم تو شکر کرو کہ گاؤں کا سردار تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ میرا بیٹا شاید تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکے جو تمہیں سردار زرون شاہ دے سکتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو۔ شاید وہ تمہارے باپ پر رحم کر جائے۔ جاؤ اس سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگو۔ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے سردار زرون شاہ کے پہلو میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، جو کرامت علی کا فیصلہ سنانے ہی والا تھا، مگر اس کے دماغ میں اپنی تازہ تازہ بیوی کی باتیں گونج رہی تھیں، گردش کر رہی تھیں، جو تھوڑی دیر پہلے کسی اور شخص کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بھانبڑ مچنے لگا، یہ میری بیوی بن کر کسی غیر محرم کے نام بھی اپنی زبان پر کیسے لا سکتی ہے؟ کرامت علی جو اپنی سزا کا منتظر تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سردار زرون قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا داماد ہو کر تمہیں کوئی رعایت دے دوں گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ زرون شاہ کوئی کمزور انسان نہیں۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں تمہیں پولیس کی کسٹڈی میں دیتا ہوں اور تمہارا فیصلہ قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ رعایت کی امید تم مجھ سے مت رکھنا، کیونکہ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی سولی پر لٹکا دیتا، مگر شاید پولیس کے ہتھے چڑھ کر تمہاری زندگی کے دن تھوڑے سے اور بڑھ جائیں، اسی لیے تھوڑا اور جی لو اپنی زندگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر قدم قدم آگے چلنے لگا، مگر ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مقدس اپنا سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اوہو، تو تمہیں سر جھکانا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا جیسے گردن میں سریا فٹ ہے۔ شوہر بننے کے بعد وہ اس سے پہلا طنز کر گیا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں رخصت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا بولا،
تو مقدس لب بھینچے اس کے پیچھے چل دی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ او ہیلو میڈم، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو، وہ اسے حکم دیتا ہوا اس سے بولا۔ یہ بات ابھی تک اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی اس کے فیصلوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ سارا غصہ اسی بات کا ہی تو تھا، ابھی تو اس پر اپنا غصہ اتارنا تھا۔ زارون شاہ کو وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھی، چہرہ ابھی تک چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک تو ایسے ڈرائیو کرتا رہا، مگر پھر اسے دیکھنے کا تجسس سر اٹھانے لگا۔ اپنی چادر اتار دو، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی نام محرم نہیں، وہ قدرے نرمی سے بولا۔ تو مقدس کانپ کر رہ گئی۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، یہ فرمائش نکاح کرنے سے پہلے کر لیتے، اب تو شکل جیسی بھی ہے قبول کرنا ہوگا، وہ جیسے ناراضگی سے بولی۔ ایک دم سے اس نے اپنی گاڑی کو بریک لگا دی۔ چادر تو تمہیں اٹھانی ہی پڑے گی، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کو آخر کس بات کا اتنا غرور ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے دو بدو جواب دے رہی ہے۔ اور شوہر بھی زارون شاہ، وہ پورا اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ مقدس کو اس کا یہ انداز بہت گھٹیا لگا۔ اس کی رگوں میں شاہوں کا خون تھا، مگر حرکتیں وہ نیچ ہی کر رہا تھا۔ میں نہیں اتاروں گی چادر، کیا کر لیں گے آپ پہلے ہی زبردستی مجھ سے نکاح کیا آپ نے، میں تو کسی اور کو، خبردار جو اگلا جملہ منہ سے نکالا تو۔ زارون شاہ جو اسے تنگ کر رہا تھا ایک دم سے واقعی جلال میں آ گیا۔ تمہارے منہ سے اب دوبارہ کسی نامحرم کا نام نہ سنو، سمجھی تم؟ زارون شاہ کی دسترس میں آنے کے بعد تمہیں صرف اور صرف میرے نام کی مالا جھپنی ہے، اس کی بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ مقدس ایک دم سے جیسے سہم سی گئی، وہ واقعی زارون شاہ کو ہلکا لے رہی تھی۔ آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور کا نام بھی تم اپنی زبان پر لیا تو کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے مجھے تو چھوڑ دیں، ویسے بھی آپ کے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ وہ اس کا چیلنج قبول کرتے بولی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم مجھے واقعی ہلکا لے رہی ہو، گاڑی سے اترو فوراً۔ وہ تو حکم سے بولا۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سہمے لہجے میں سامنے دیکھتی بولی۔ جہاں جنگل بیاباں تھا، یہ گاؤں کا وہ علاقہ تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہر طرف اگی تھی، اور اس علاقے کے بارے میں مشہور تھا کہ جہاں بھوت پریت رہتے ہیں۔ مقدس کی انا جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی، مگر گاڑی سے اترو فوراً، وہ اسی لہجے میں بولا بغیر ہچکچائے۔ پر اثر نہ ہوا تو زارون شاہ خود گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا آ کر دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ میں یہاں پر کیا کروں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تم یہاں بیٹھ کر سوچو گی کہ اپنے شوہر سے ادب سے بات کیسے کرتے ہیں۔ جب ادب آ جائے، احترام تمہارے اندر بھر جائے تو میں لے جاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ابھی تک اس نے اپنا چہرہ اسے نہیں دکھایا تھا۔ ایک دم سے مقدس کی آنکھیں متواتر طور پر بہنے لگیں۔ اسے اس قدر صفاقی کی امید اس سے ہرگز نہ تھی۔ غلطی ہو گئی شاہ سئیں، بھول گئی تھی کہ آپ جاگیرداروں کے سامنے ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ ایک دم سے مقدس کی ٹون ہی بدل گئی۔ زارون شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میرے پیچھے پیچھے چل کر آؤ، گاڑی میں تو میں تمہیں نہیں بٹھاؤں گا، وہ اسے کہتا گاڑی میں بیٹھا اور چلانے لگا۔ مقدس اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے انداز میں جانے لگی۔ وہ اکیلی اس جگہ ٹھہرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حویلی تک وہ اس کے پیچھے پیدل چل کر آئی تھی۔ اسے سانس چڑھنے لگا۔ پورے گاؤں میں جس کے انصاف کا ڈھنکا بجتا تھا، وہ کس قدر ظالم اور سفاک تھا، یہ کوئی مقدس سے پوچھتا۔ وہ حویلی پہنچ کر گاڑی سے اترا۔ واہ بڑا اسٹینما ہے تمہارے اندر، ماننا پڑے گا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کا مذاق اڑا گیا۔ مقدس پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے
اپنا نقاب اتارنا چاہا تو زارون شاہ نے اس کی مخروطی انگلیوں کو تھام لیا۔ کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی، اس وقت تمہاری منہ دکھائی دینے کے لیے میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ پہلے ذرا حویلی آؤ، سب سے تمہارا تعارف تو کروا دوں، اور تمہارا چہرہ میں اکیلے دیکھوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مقدس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی زندگی اس انسان کے ساتھ کس قدر پر اذیت ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اندر داخل ہوا تھا، سلمہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ میرا شاسئی آ گیا، ارے بانو جلدی سے شاسئی کے لیے ٹھنڈا گلاس پانی لا۔ بانو کو اور آوازیں دیتے وہ اس کے قریب آئیں اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ جیتے رہو میرے بچے۔ زارون شاہ اپنی پھپھو سلمہ بیگم سے خوش دلی سے ملا۔ وہ اس کے لیے اپنی ماں ہونے کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ زارون شاہ کے ماں باپ کے مرنے کے بعد سلمہ بیگم نے اسے پالا پوسا تھا۔ وہ کراچی میں اپنے شوہر ابراہیم اور اپنی بیٹی اریبہ کے ساتھ رہتی تھی، مگر اریبہ کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ چند دن پہلے حویلی میں آئے تھے اریبہ کے ساتھ ہی، اور اس بار تو کوئی فیصلہ کر کے ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارے کیا سارا پیار اپنے بھتیجے پر ہی نچھاور کرنا ہے آپ نے؟ مجھے دیکھ کر تو کبھی آپ نے میرا ماتھا نہیں چوما۔ اچانک لاؤنج میں اریبہ بی جان کی ویل چیئر دھکیلتے نمودار ہوئی۔ دبلی پتلی سی ماڈرن لڑکی زارون شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستارے سے بھر گئے۔ اپنی ماں کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر پلٹی۔ ظاہر ہے زارون شاہ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا، تم بھی نہیں۔ اریبہ اور زارون اپنی پھپھو کی بات سن کر مسکرا دیا، مگر دل میں ایک ملال سا بھر گیا تھا۔ اگر پھپھو کو علم ہو گیا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اچانک کسی خیال کے تحت وہ پیچھے پلٹا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہو چکی تھی، اور زارون شاہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیسے متعارف کروانا ہے۔ ارے میں بتانا بھول گیا، ان سے ملیے، یہ ہیں مقدس، یہ آج کے بعد یہ اسی گھر میں رہے گی۔ آؤ مقدس اندر آؤ، شرمانا نہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ زارون شاہ کی بات سن کر جہاں بھی جان نے اپنا چشمہ صاف کر کے دیکھا، وہاں سلمہ اور اریبہ چونک کر اسے دیکھنے لگیں، جو سادہ سا شلوار قمیض پہنے چہرے پر نقاب چڑھائے کھڑی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، زارون نے جیسے اس کی ہمت، اس کی اہمیت واضح کر دی۔ یہ میں نے بھی جان کے لیے خاص ملازمہ اور خدمت گار رکھی ہے۔ آج کے بعد یہ بھی جان کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی، ان کی ہر ضرورت کا اچھے سے خیال رکھے گی، تاکہ مجھے آپ کی طرف سے اب کوئی فکر مندی نہ رہے۔ آخر میں وہ بھی جان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ ماتھے پر لگائے۔ جیتے رہو میرے بچے، سدا سلامت رہو، میرا تو مسئلہ ہی حل کر دیا تم نے۔ بی جان جہاں کھل اٹھی وہاں مقدس شرم کے مارے زمین میں گڑ گئی۔ تو یہ تھی اس کی اوقات۔ وہ یہاں زارون شاہ کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان سب لوگوں کے سامنے وہ حقیقت کو نہ کھول سکی جس کو قبول کر کے وہ زارون شاہ کے پاس آئی تھی۔ اریبہ نے ایک اچٹتی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ تو یہ نقاب تم نے کیوں چڑھا رکھا ہے؟ کیا سید زادی ہو؟ یہاں اب کیسی شرم؟ اتارو یہ چادر اور کام پر لگ جاؤ۔ سلمہ بیگم نے تلخ لہجے میں اس کو مخاطب کیا جو بت بنے کھڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے سلمہ، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ یہ زارون شاہ میرے لیے لایا ہے تو میں ہی اسے ہینڈل کروں گی، تم دونوں اس پر حکم مت چلاؤ۔ بی جان نخوت سے بولی، آؤ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس دور کیوں کھڑی ہو؟ میں تو تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ماشاءاللہ سے یہ ملازمہ تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی مقدس کے قریب گئی۔ زارون شاہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھ گیا۔
اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ اس لڑکی کی گستاخی کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ رات کو وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو بی جان آنکھوں پر گول چشمہ لگائے سامنے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ارے آؤ بیٹا، زرون شاہ پیو گے؟ بہت اچھی بنائی ہے چائے مقدس بیٹی نے، تم نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اتنی پیاری بچی ہے کہ مت پوچھو، اتنی سگڑ اور سلیقے والی۔ ارے مقدس بیٹی کہاں رہ گئی ہو؟ زرون شاہ کے لیے بھی چائے لے کر آؤ ذرا۔ وہ وہیں بی جان کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے، جس نے اسے اب تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ کمرے میں نمودار ہوئی، ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑے قدم قدم چلتی زرون شاہ کے قریب آئی، اور زرون شاہ تو اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں کے نیچے چھوٹی سی مغرور ناک اور گلابی کٹاؤ دار ہونٹ، سفید گالوں پر حیا کی سرخی امنڈ آئی۔ اس نے ایک اچٹتی نظر زرون شاہ پر ڈالی اور چائے کا کپ اس کی سمت بڑھایا، مگر زرون شاہ تو جیسے ابھی تک ٹرانس میں تھا۔ اس نے بہت سارے خوبصورت چہرے اپنی اس پوری زندگی میں کے اندر دیکھے تھے، بے شک، اور اریبہ کسی سے بھی کم نہیں تھی، مگر ایسا معصوم، بے داغ اور دھلا دھلایا شفاف چہرہ شاید ہی اس نے کبھی اپنی زندگی میں پہلے دیکھا ہو۔ اس پر واقعی غرور جچتا تھا، اور وہ اس قابل تھی کہ زرون شاہ کی بیوی ہونے کے عہدے پر فائز ہو سکے۔ چائے کا کپ پکڑے وہ ابھی تک اس پر سے اپنی نظر کو نہ ہٹا سکا۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ بی جان اس پر واری صدقے ہوئے جا رہی تھی، اور زرون شاہ کی تو جیسے بولتی ہی بند کر دی اس نے۔ زرون بیٹا، اس کے لیے آج کے بعد یہ میرے پاس میرے کمرے میں رہے گی۔ بی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس کی جگہ اسٹور روم میں ہونی چاہیے، یہ آپ کی خدمت گار ہے، وہ مقدس کو چڑانے والے انداز میں بولا۔ زارون نے بی جان سے کہا، مگر مخاطب شاید وہ مقدس سے تھا، وہ اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی، بلکہ خاندانی ہے اور بن ماں باپ کی بچی ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی اس کے باپ کو پولیس کو پکڑوانے کی، اسے معاف کر دیتے۔ اس بچی کا واحد سہارا بھی تم نے اس سے چھین لیا۔ اچھا، تجھے آتے ساتھ ہی میری شکایتیں لگانے کے لیے بیٹھ گئی، اور کیا کیا بتایا ہے اس نے آپ کو؟ زرون شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اور کیا رہ گیا بتانے کو بیٹا؟ اتنی دکھ بھری کہانی سنائی، میری تو یہ کہانی سن کر آنکھیں ہی نم ہو گئیں۔ بس اب میں اسے اپنے ہی پاس رکھوں گی، کہیں جانے نہیں دوں گی۔ بی جان تو سر تا پیر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ آرام کریں اور تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارا ٹھکانہ دکھا دوں۔ وہ جو بی جان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی، ایک دم سے ہڑ پڑا کر اٹھی۔ بیٹا، کیوں لے کر جا رہے ہو اسے؟ میری تنہائی دور کرنے کے لیے لائے تھے اسے یہاں، میرے پاس ہی سو جائے گی، مگر میں اسٹور روم میں اسے نہیں جانے دوں گی، بیچاری ڈر جائے گی اکیلی۔ بی جان نے پھر سے اس کی وکالت کی، اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ ڈر جائے، اور میں اسے گیسٹ روم میں ہی لے کر جا رہا ہوں، آپ اب ریسٹ کریں پلیز۔ مقدس چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اس شخص کا کیا اعتبار تھا اسے پھر سے جنگل میں لے جا کر چھوڑائے؟ وہ واقعی اس سے بہت ڈر گئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے بی جان کو کہ وہ تمہارے قصیدے پڑھنے لگی ہیں؟ گیسٹ روم میں لانے کے بعد اس نے آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جو سہم کر دیوار کے ساتھ لگی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ جو پوچھتی گئی میں بتاتی گئی، اور آپ پریشان مت ہوں، میں کبھی بھی کسی سے ہمارے درمیان تعلق کا ذکر نہیں کروں گی، مجھے اپنی اوقات اچھے سے معلوم ہو چکی ہے زارون صاحب۔
اس نے شاید اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھتا گیا۔ اچھا، مگر مجھے تو معلوم ہے نا کہ تم میری کیا ہو اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ تنہائی میں۔ وہ اس کا دکھ درد دیکھ کر جیسے بہکنے لگا تھا۔ مقدس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ نہیں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے پلیز، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے کہ کھا نہ جاؤں کہیں تمہیں؟ اور ویسے بھی تمہاری منہ دکھائی تو ابھی میں نے تمہیں دی نہیں۔ میں نے وہ اس کی تھوڑی تلی اپنی ہتھیلی پر رکھی۔ اس کا مخروطی چہرہ میں نے جب اوپر اٹھایا، وہ قریب سے تو اور بھی جان لیوا لگ رہی تھی۔ میرا ہر حکم مانتی رہو گی تو تمہیں میں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اگر انکار کرو گی تو تم جانتی ہو میرا دوسرا روپ وہ تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا بولا۔ مقدس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ اسے اپنی اس قدر بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اس لیے اسے وڈیرے اور شاہ لوگوں سے نفرت تھی کہ وہ اپنے سے کمتر کے جذبات کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ اف اف، یہ رونا تو بند کرو یار، تمہارا یہ روپ مجھے مزید بہکا رہا ہے۔ مقدس کے لب کپ کپائے تھے۔ وہ شخص اس کے نازک اعصاب پر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اب آنسو صاف کرو اپنے، جلدی سے۔ وہ دو قدم اس سے پیچھے ہٹا۔ شاید اسے واقعی اس نازک سی کلی پر ترس آ گیا تھا۔ آج تو واقعی پیچھے ہٹ گیا ہوں، مگر یاد رکھنا زیادہ دیر تم دور ہٹا نہیں سکو گی مجھے، اور آج کے بعد تم اسی کمرے میں سو گی۔ بی جان کہیں بھی تو انہیں انکار کر دینا، سمجھی؟ وہ اسے حکم دیتا باہر چلا گیا تو مقدس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اریبہ سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زارون اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ خیریت تم اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا کسی اور کا حق ہے اس کمرے پر؟ وہ بڑے مان سے بولی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ بس آج بہت تھک گیا ہوں یار، سونا چاہتا ہوں۔ وہ نڈھال سا بیڈ پر گرا۔ میں تو تمہارے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان کر رہی تھی، بہت بورنگ ہو، ویسے سارا دن گجرے میں فیصلے سناتے اور رات کو سو جاتے ہو، کیسے گزرے گی ہماری؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تو کون کہہ رہا ہے مجھ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ وقت گزارو؟ کیا کروں، دل جوان ٹھہرا ہے، تم پر کوئی اور سماتا نہیں اس میں۔ اریبہ کی بات سن کر زرون شاہ کی آنکھوں میں ایک معصوم سا اکسان ٹھہرا۔ سچ کہتی ہو، دل تو بس اپنی منمانی کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اچھا زرون، تمہیں پتا ہے نا ممی یہاں کس مقصد سے ٹھہری ہیں؟ تم کب سیریس ہوگے آخر ہمارے اس رشتے کو لے کر؟ اریبہ نے کھل کر بات کی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ یہ سچ تھا، اریبہ اس کی من پسند کزن اور وہ واحد دوست تھی۔ پھپھو کی خواہش کو بھی وہ جانتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے کبھی اپنے دل کا یوں بے اختیار ہونا اس کے لیے محسوس نہیں کیا تھا، کبھی جو آج کسی اور کے لیے کیا تھا، وہ جو اب اس کی بیوی، اس کی جاگیر تھی۔ دیکھو اریبہ، تم شہر کی رہنے والی ہو، گاؤں تمہیں بورنگ لگتا ہے اور میں بھی، پھر تم کیوں اپنی زندگی ایک بورنگ انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ کیا مطلب تمہارا؟ محبت کرتی ہوں تم سے یار، محبت میں انسان سب کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تم میری فکر چھوڑو، میں تمہارے ساتھ جنگل میں بھی گزارا کر لوں گی، بس تم صحرا سجانے کی تیاری پکڑو۔ وہ اسے وارن کرتی کمرے سے چلی گئی۔ اوہ، وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اف اف، اس جذباتی لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ زرون شاہ کا دل اب اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا۔ اسے پہلی بار محبت ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ وہ بہت ہی دل فریب سا تھا۔ مقدس کو تنگ کرنے کا تو بس ایک الگ ہی مزہ تھا۔ وہ اب اسے پریشان کرنے کے نت نئے طریقوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔
اور ان پر غور بھی کرنے لگا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ بیٹھا بارہا اسی کو دیکھ رہا تھا جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اریبہ اس کے پہلو میں چپکی ناشتہ کر رہی تھی۔ مقدس زرون شاہ کا ناشتہ لے کے آؤ جلدی، سلمہ اسے پکارتی بولی۔ بڑی ہی کوئی سست لڑکی ہے، ایک کام 100 بار کہوں تب جا کر کرتی ہے۔ سلمہ بیگم اسے سلواتیں بھی سنا رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی انما بیٹی کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی۔ وہ جلدی سے آئی اور زرون شاہ کے آگے پراٹھا رکھا۔ میرے لیے چائے بھی لے کر آؤ۔ اریبہ نے نیا حکم نامہ شروع کیا تو وہ پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔ زرون بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے، اور ماؤں کا اتنا حق تو ہوتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کر سکے۔ سلمہ بیگم نے مان سے اسے مخاطب کیا۔ جی پھپھو، آپ حکم کریں، تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ ان چھٹیوں میں تمہارے اور اریبہ کے تعلق کو کوئی نام دے دو، کوئی چھوٹی سی رسم کر دیتے ہیں، منگنی وغیرہ کی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر اریبہ کی اسٹڈی کے بعد شادی کر لیں گے۔ زرون شاہ کا نوالا ایک دم سے پلیٹ میں گرا۔ وہ اسی وقت سے تو ڈرتا تھا کہ کہیں پھپھو اس سے اپنے احسانوں کا خراج وصول نہ کر لیں۔ کچن سے آتی مقدس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ بھی ہلنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ جیسے بدل سا گیا۔ اچھا، تو معصوف مجھ سے نکاح کر کے عشق کی پتنگیں کہیں اور لڑا رہے ہو، اور مجھے کہتا ہے کہ اپنی زبان پر کسی دوسرے مرد کا نام تک نہ لو۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتے آگے بڑھی۔ ارے میرے بغیر ہی شادی بیاہ کی باتوں میں لگے ہو تم لوگ بھی جان۔ اپنی ویل چیئر دھکیلتی آئیں۔ انہوں نے شاید سلمہ کی باتوں کو سن لیا تھا۔ آپ کی رائے کے بغیر ہم بھلا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں بی جان؟ آئیے ناشتہ کریں۔ زارون نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ ایک نظر مقدس کے چہرے پر بھی ڈالی جہاں سرخی پھیل چکی تھی۔ دل نے ایک بار مس کی۔ وہ زارون کے دیکھنے پر ایسی نروس ہوئی کہ چائے کا کپ اچھل کر نیچے گر گیا۔ اریبہ کی قمیض پر بھی چند چھینٹے پڑے۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ میرا برانڈڈ سوٹ خراب کر دیا۔ وہ خونخوار انداز میں اس کی جانب بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جہاں پر بی جان کا منہ کھل گیا وہاں زرون شاہ کرسی سے اٹھا اور ان کی جانب بڑھا۔ کمون اریبہ، اوور ریئیکٹ مت کرو، چھوڑو اسے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا تھا۔ زرون، اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ اس میں تو بیسک مینرز تک نہیں ہیں۔ اگر چائے اریبہ کو جلا دیتی تو؟ سلمہ بیگم بھی غصے سے بپھری۔ بس بہت ہو گیا ماں بیٹی کا ڈرامہ۔ مقدس، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ تم سے کس نے کہا تھا ان کے لیے ناشتہ بناؤ؟ باقی ملازم کیا مر گئے ہیں؟ تم صرف میری خدمت کے لیے لائی گئی ہو۔ چلو کمرے میں۔ سارا موڈ خراب کر دیا۔ میرا بی جان نے نخوت سے سلمہ اور اریبہ کو دیکھا تھا۔ انہیں یہ ماڈرن اور نازک مزاج سی ماں بیٹی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ تمہیں اس چیز کی میں ضرور سزا دوں گی، سمجھی تم؟ وہ مقدس کو چیلنج کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زرون شاہ نے بھی ایک سکھ کا سانس لیا۔ وہ اریبہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ بات بات پر بھڑک جاتی تھی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں پھپھو بی جان، آج شہر جانا ہے زمین کے کچھ معاملات کے لیے۔ وہ مقدس کو ایک نظر دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو جب وہ دیر سے لوٹا تو سیدھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سارا دن وہ مقدس کو ہی سوچتا رہا تھا۔ وہ لڑکی زرون شاہ کے حواسوں پر چھا گئی تھی، مگر گیسٹ روم خالی تھا۔ ذرا سی اسے حیرت ہوئی، شاید بی جان کے کمرے میں ہوگی۔ وہ قدم قدم چلتا بی جان کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور بی جان خراٹے لے رہی تھی۔ اسے تشویش ہوئی، آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنے کمرے کے جانے کے بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو سامنے اریبہ کھڑی تھی۔ بلیک کلر کی ٹاپ پہنے
وہ جیسے اسی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زرون شاہ، آج نہیں بخشوں گی تمہیں، باہر موسم کتنا سہانا ہے، کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، اب تو ہمارے رشتے کو باقاعدہ نام دیا جانا ہے، وہ ایک اور ادا سے بولی تھی۔ زرون شاہ چاہ کر بھی اسے کوئی وضاحت نہ دے سکا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ اس کے پہلو سے آن لگی۔ وہ کافی بے باک قسم کی ماڈرن لڑکی تھی، زرون شاہ پر حق جتانے سے باز نہ آتی، مگر زرون شاہ کے دماغ میں ابھی تک مقدس کا ہی خیال تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اچھا اریبہ، تم بیٹھو، میں ذرا مقدس کو چائے کا کپ دے کر آتا ہوں، پھر مل کر چائے پیئیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ بہانہ بناتا وہاں سے اٹھا۔ نہیں، اس کو تو تم رہنے ہی دو، کسی کام کی نہیں وہ، ویسے بھی اسے میں نے حویلی کے پچھلے حصے میں بھیج دیا ہے۔ صبح اس نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی، اور اسے اس کی اوقات بتانا ضروری ہے، اور کیا ضرورت تھی اسے گیسٹ روم میں رکھنے کی؟ اس کی جگہ جہاں ہے وہ وہیں رہے گی۔ وہ گویا ناک سے مکھی اڑا کر بولی تو زرون شاہ کو دھچکا لگا۔ وہاں تو بہت ٹھنڈ ہے، اریبہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ ایک دم بے چین ہوا اٹھا تو اریبہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ نہیں مرے گی وہ ایک رات میں، تم پلیز کہیں مت جاؤ، یہ مووی ہم مل کر دیکھیں گے۔ بس وہ اسے کندھے پر سر رکھ کر مووی دیکھنے لگی۔ زرون شاہ چاہ کر بھی اسے جھٹک نہ پایا تھا، وہ بار بار وہ مقدس کو ہی سوچ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے مووی ختم ہوئی تو زرون شاہ نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا بھی، میں اب سونے جا رہی ہوں۔ وہ زرون شاہ کے گال پر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ گڈ نائٹ۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھا اور حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں گیا۔ اس کا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ زرون شاہ کو بڑی سی چادر میں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اسے پکارا تو وہ سامنے دیوار سے لگی گھڑی کی صورت میں پڑی تھی، کسی بھی قسم کے لحاف کے بغیر۔ زرون شاہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا، اپنی چادر اس پر ڈالی۔ اسے اریبہ پر انتہائی غصہ بھی آ رہا تھا اور خود پر بھی۔ مقدس، آنکھیں کھولو پلیز، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا بولا۔ وہ یک ٹھنڈی پڑ چکی تھی، ہونٹ بھی اس کے نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا دل جیسے کوئی خنجر سے ذبح کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اپنے تعلق کو نہیں چھپاؤں گا۔ کمرے میں وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹ راس کے اوپر کرنے لگا۔ وہ ذرا سا کھسمسائی تھی۔ زرون شاہ کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ مقدس پلیز اٹھو، وہ اس کا چہرہ تھام کر اسے جھنجھوڑنے لگا، جو سردی سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ کمرے میں گرمائش ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم یک ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ نازک سی لڑکی نہ جانے کیوں سب کے زیر عتاب رہتی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیتی رہی اور وہ اسے یوں ہی خود میں سموئے کب سو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح مقدس کی آنکھ کھلی تو وہ زرون شاہ کو یوں اپنے قریب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، جسم انتہائی درد کر رہا تھا۔ اریبہ نے اس سے نہ جانے کس جنم کا بدلہ لیا تھا، شاید اس کی قسمت میں ہی دکھ لکھے تھے، اور رات کو نہ جانے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ایک دم سے اٹھی اور پھر بیڈ سے اترنے لگی تو زرون شاہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پھر سے اپنے قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں ابھی بھی حرارت کی ضرورت ہے، لیٹی رہو۔ وہ اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیتا بولا، چھوڑیں مجھے پلیز، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی، چیخنے لگی، بلکنے لگی، سسکنے لگی۔ زرون شاہ کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہاں کوئی بھی پریشان ہرگز نہیں کرے گا۔
وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا بولا، میری یا میرے آنسوؤں کی کیا حیثیت ہے بھلا؟ میرے نصیب میں ہی رونا لکھا ہے۔ آپ اپنی زندگی چین سے گزاریں اس لڑکی کے ساتھ جو آپ کی خاندانی بیوی بننے والی ہے۔ وہ دکھ سے بولی، اچھا تو تم جیلس ہو رہی ہو مجھ سے؟ زرون شاہ کو اس کا آگ لگاتا انداز تسکین پہنچا گیا۔ میں کون ہوتی ہوں جیلس ہونے والی؟ میری حیثیت تو آپ نے پہلے دن ہی واضح کر دی ہے اس حویلی میں۔ وہ ایک دم سے اسے جھٹک کر بیڈ سے اٹھی، اور میرے دل میں تمہاری کیا حیثیت ہے یہ جلد ہی واضح کر دوں گا مسز زرون شاہ۔ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ وہ کچن میں اریبہ کی فرمائش پر پکوڑے تل رہی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں تھی اور اریبہ کو بہانہ مل گیا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ اس سے کام کروانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی مقدس نروس ہو جاتی تھی۔ خود کام ہی بگڑ جاتا تھا، اب بھی وہ اس کے سر پر ہی کھڑی تھی۔ آخر تم میں کس بات کی اکڑ ہے؟ تم میں ایک معمولی 2 ٹکے کی ملازمہ زرون شاہ کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی اتنی، وہ بھی صبح صبح؟ اریبہ نے اسے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تب سے وہ اس کی کلاس ہی لے رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں حویلی کے پچھلے حصے میں بھیجا تھا نا، پھر کیا صبح صبح اس کے کمرے میں شکایت لگانے گئی تھی میری؟ مقدس بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کیا گونگی بہری ہو، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ اریبہ کو اس کا شفاف چہرہ تیش دلاتا تھا۔ وہ جیسے اس سے انسیکیورٹی کا شکار تھی۔ سوجی سرخ آنکھیں اس کے سوگوار حسن میں جیسے 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ شام سے بخار میں مبتلا تھی، اب بھی اسے بار بار چکر آ رہے تھے، مگر وہ ضبط سے کھڑی اس کی پھٹکار سن رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ زرون شاہ اپنے کف لنکس بند کرتا نیچے اترا تھا۔ وہ حشاش بشاش سا کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ کچن سے آوازیں سن کر اس کی توجہ وہیں لگ گئی۔ قدم قدم چلتا جیسے ہی دروازے کے پاس آیا، اریبہ جو مقدس پر پکوڑا جل جانے کی وجہ سے برس رہی تھی، ایک دم سے کھولتا ہوا تیل اس کے منہ پر چھڑکنے ہی لگی تھی کہ اچانک زرون شاہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے آ گیا، اور کھولتا ہوا تیل زرون شاہ کا بازو جلا گیا۔ سفید کپڑوں پر بھی جا بجا چھینٹے پڑے، اور مقدس تو جیسے بالکل سہم کر اس کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اریبہ سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی، اور اریبہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف زرون شاہ تمہارا بازو! اس نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، مگر زرون شاہ نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ بی جان اور سلمہ بیگم بھی کچن تک آ گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا اریبہ، تم کس قدر صفاق ہو، اگر میں نہ آتا تو تم اس کا چہرہ ہی جلا دیتی۔ اوہ خدایا، آئی کانٹ بلیو یو! وہ جیسے سکتے میں تھا، اپنا درد بھول کر اس بات کے لیے صدمے میں تھا کہ وہ سامنے نہ آتا تو مقدس کا چہرہ جل چکا ہوتا۔ اوہ کیا ہو گیا، اس لڑکی نے ضرور کچھ کیا ہوگا کہ اریبہ کو اس پر غصہ آ گیا۔ یہ جب سے آئی ہے ہماری حویلی میں بد نظمی سی پھیل گئی ہے۔ سلمہ بیگم بھی اس پر ہی جھپٹی تھی۔ فار گاڈ سیک پھپھو بس کریں، آپ اریبہ کی حمایت کر بھی کیسے سکتی ہیں اس عمل پر جو آج اس نے سرزد کیا ہے اور میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکارا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ پہلی بار زرون شاہ نے اس پر یوں غصہ کیا تھا۔ بی جان کا تو منہ کھل گیا۔ ارے جلا دیا میرے بچے کو! ہائے کیسے ولایت شاہ اور کلثوم قبر میں تڑپ گئے ہوں گے۔ ادھر آ، مجھے دکھا کتنا جلا ہے بازو۔ مقدس بیٹا، تم جاؤ جلدی سے برف لے آؤ، فریج سے برف کی ٹکور کرو اس پر۔ ارے کوئی ڈاکٹر کو بلائے۔ بی جان نے واویلا مچا دیا تھا۔ مقدس کو جیسے ہوش آیا، وہ بھاگتی ہوئی برف لینے چلی گئی۔ پلیز زرون، ایسے مت دیکھو مجھے، کاش تمہاری جگہ میرا بازو جل جاتا۔
اریبا نے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔ اسے زارون شاہ کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال تم یہ کرو کہ میری نظروں سے دور چلے جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم کس کی بیٹی ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ کچن سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سلمہ بیگم نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ صورتحال ان کے ہاتھ سے جیسے پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ تم تو جانتے ہو وہ ذرا غصے کی تیز ہے، تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے۔ صبح سے بیچاری کچن میں کھپ رہی ہے، تمہارے لیے پکوڑے بنانے میں ہلکان ہو رہی ہے۔ پھپھو اریبا کی طرفداری کرنے لگی۔ اور تم ایک ملازمہ کو بچانے کے لیے کیسے اتنی تکلیف جھیل سکتے ہو بیٹا؟ کیا ضرورت تھی سامنے آنے کی؟ پھپھو مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ بیٹی کی طرفداری میں آپ انسانیت کے سبق بھول جائیں گی۔ مقدس برف کپڑے میں لپیٹے اس کے قریب آئی۔ کیا میں لگا دوں زخم پر؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زارون شاہ نے آج اس کے حصے کی تکلیف خود پر جھیل کر جیسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دوسرے سرداروں اور شاہوں جیسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا دل اس کے زخم دیکھ کر جل اٹھا تھا۔ ادھر دو، میں خود ہی لگا لوں گا اپنے بیٹے کو۔ تم اپنی شکل گم کرو یہاں سے، پہلے ہی تم لوگوں نے افراتفری مچا دی ہے۔ سلمہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو مقدس۔ زارون شاہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اریبا جو یہ سب دیکھ رہی تھی ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ اس کی چھٹی حس پہلے ہی اسے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس 2 ٹکے کی ملازمہ کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ سلمہ بیگم نے صدمے سے زارون شاہ کو دیکھا۔ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ نہیں ہے پھپھو، یہ مقدس زارون شاہ ہے، میری بیوی، میرے نکاح میں ہے۔ اس کا یہ جملہ سب پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سلمہ بیگم ایک دم سے صوفے سے اٹھی۔ بی جان کے تو دل کی مراد جیسے بھر لائی تھی۔ ان کے لیے یہ انکشاف خوش کن تھا، انہیں تو پہلے ہی دن بھاگ گئی تھی۔ ایسی ہی دلہن وہ زارون شاہ کے لیے چاہتی تھی۔ یہ بکواس نہیں، سب سے بڑا سچ ہے۔ پنچایت میں کیے گئے مقدس کے باپ کے خلاف فیصلے نے اسے لاوارث کر دیا تھا۔ یہ اس کے باپ کی شرط تھی کہ اس کی بیٹی کو کوئی اپنانے والا ہو۔ اس لیے میں نے سب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ہی حامی بھر لی۔ میں یوں سب کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا پھپھو، نہ ہی میں کسی لڑکی کو یوں بے سہارا چھوڑ سکتا تھا۔ میں تب مجبور تھا، مگر آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے مقدس کو چنا ہے۔ یہ میری بیوی کے رتبے کی اہل ہے۔ اس کا یہ جملہ اریبا کا دل جلا کر خاکستر کر گیا۔ زارون شاہ، میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے تو تمہیں ماں بن کر نہیں پالا تھا۔ تم جانتے تھے کہ اریبا بچپن سے ہی تمہیں چاہتی ہے، وہ تو مر جائے گی۔ پھپھو ایک دم رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں پھپھو، مگر میں اب کسی صورت مقدس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اریبا کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے۔ آج جو اس نے حرکت کی ہے وہ بھی اس دوستی کا پاس تھا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، اور نہ یہ بات قابل معافی تھی۔ میں آپ کے احسانوں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا، مگر اس کے بدلے میں اپنا آپ اسے میں نہیں سونپ سکتا۔ نہ میرا دل اب اس بات کی اجازت مجھے دیتا ہے۔ آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جلن کی تکلیف اب اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ بی جان سیڑھیاں ہرگز نہیں چڑھ سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے مقدس کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ وہ شرٹ اتار کر اب خود ہی بینڈیج لگا رہا تھا، وہ بھی بہت مشکل سے۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ سرعت سے اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے پٹی کرنے دیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے بینڈیج تھام چکی تھی۔ زخم کافی زیادہ جگہ پر تھا۔ اگر وہ تیل آج اس کے چہرے پر گرتا تو اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ زارون شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے ساری تکلیف بھول گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس اسے بٹھا گیا۔
کیا اب بھی شکوہ ہے مجھ سے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، تو کیا یہ سب ایکٹنگ ہیرو بننے کے لیے کی آپ نے؟ بہت شکریہ، ورنہ آج تو میں اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ سب مذاق اڑاتے آپ کا کہ زرون شاہ کی منکوہا کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا، چاہے میں برائے نام ہی آپ کی بیوی سہی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ زرون شاہ حیران ہوا، آخر کس مٹی کی بنی ہو تم؟ کس بات کا اثر ہوتا ہی نہیں تم پہ، الٹا بدگمان ہی ہو جاتی ہو؟ وہ جیسے جی بھر کر جلا تھا۔ تو کیا کروں، آپ نے یہاں لاتے ساتھ ہی مجھے سب کی نظروں میں دو کوڑی کا کر دیا، نوکرانی بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوکرانیوں سے کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ سامنے آئی۔ اچھا تو یہ بات ہے بی جان کی خدمت گاری کو تم اتنا دو کوڑی کا سمجھتی ہو؟ بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہیں ان کے لیے ہی نکاح کر کے لایا تھا، انہیں بالکل تمہارے جیسی بیوی کیا چاہیے تھی۔ اگر میں شادی کرتا تو ایسی ہی کسی لڑکی سے کرتا جو مجھے سنبھال سکے، خاص طور پر بی جان کو سنبھال سکے، ان کا اکیلا پن دور کر سکے۔ اگر تم اس چیز کو کمتر سمجھتی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ مقدس اس کی وضاحت پر شرمسار ہوئی۔ مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے اپنی گیرنی کے جیسے لگتی ہیں، نرم دل، کھلے دل والی، محبت کرنے والی۔ وہ اس کے بازو پر بینڈج کرتی وضاحت دینے لگی۔ اس کی قربت کا احساس شدید تر تھا۔ مقدس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم تو گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بھی بدلتی ہو، اتنی معصوم ہو نہیں جتنی لگتی ہو۔ وہ اسے اپنے قریب تر کرتا بولا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس پر حاوی ہوتا۔ مقدس ایک دم اٹھی۔ آپ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں، میں نے تو جتنا کرنا تھا کر چکی۔ اب میں ابھی جان کے کمرے میں جا رہی ہوں ان کی خدمت گاری کے لیے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، وہ معصومیت سے بولی تو زرون شاہ مسکرا دیا۔ میں اپنی بات میں ایک چیز کا اضافہ کرنا تو بالکل بھول ہی گیا کہ تم صرف دن کے وقت ہی ان کی خدمت گاری کے لیے ہو، رات کے لیے نہیں۔ وہ شرارت سے بولا، کیونکہ رات کے وقت تم میری خدمت کیا کرو گی، میں سارا دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہوں، اس لیے مجھے رات کے وقت تمہاری ضرورت پیش ہوگی۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا بولا تو مقدس کے چہرے پر جیسے سرخی سی پھیل گئی۔ ایک دم سے وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ دل ایک عجیب ڈھولے پر دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے اپنی پھپھو کے بیٹے سے محبت تھی۔ وہ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی اور وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر زرون شاہ کی بیوی بننے کے بعد اس نے ایک بار بھی عقیل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شاید نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی پاور ہوتی ہے کہ عورت اپنی پرانی محبت بہت پیچھے چھوڑ آتی ہے، مگر زرون شاہ کے رویے نے اسے بہت تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، اور آج جب اس نے ہر اس تکلیف کا مداوع کر لیا تھا، مقدس کا دل جیسے شفاف آئینے کی طرح ہو چکا تھا۔ مسکراتی ہوئی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں وہ اریبہ سے ٹکرائی جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کب تک زرون شاہ کے دل پر حکمرانی کرو گی۔ وہ وقتی طور پر غصے میں ہے، مگر اتنی پرانی دوستی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر ابھی ناراض ہے۔ میں اسے منا لوں گی۔ تم اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ وہ اسے دھمکی دیتے وہاں سے چلی گئی، مگر مقدس جانتی تھی کہ زرون شاہ کی نظر اور دل میں صرف اور صرف وہی بسنے لگی ہے۔ اتنی تو اسے بالکل پہچان تھی۔ وہ بی جان کے کمرے میں گئی تو بی جان خوش دلی سے اسے اپنے گلے سے لگا کر ملی۔ زرون شاہ بڑا چھپا رستم ہے، اس نے اپنی بی جان کو بھی اس راز کے بارے میں بتانا
بالکل ضروری نہیں سمجھا، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس نے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ مجھے تو تم پہلی نظر میں ہی کوئی خاندانی لڑکی لگی تھی، اور عمروں کا فرق اتنا میں نے نہیں رکھتا۔ بیٹا، میرا پوتا تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے آج پہلی بار محبت دیکھی ہے۔ اس کی محبت کو ٹھکرانا مت، کیونکہ زارون شاہ سے محبت ہر عورت کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مقدس کو گلے لگا کر بولی تو مقدس کے دل میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ اسے اب کسی کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اس کی قسمت میں کوئی سکون اور خوشی کا لمحہ لکھا تھا تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ خدا پر پورا بھروسہ تھا، بے شک وہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سلمہ بیگم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ اتنا بڑا مان تھا کہ زرون شاہ انہیں روک لے گا۔ بی جان نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ دیکھو سلمہ، میں مانتی ہوں کہ تمہارے زرون شاہ پر بہت احسانات ہیں۔ تم نے اسے تب گود میں اٹھایا جب اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اتر گیا، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم نے اسی لیے کیا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تم اس سے کر سکو، یا تو پھر مطلبی پن ہوا نا؟ ویسے بھی میں نے زرون شاہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس نے کبھی اریبہ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا جیسی نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اور اریبہ کی کل والی حرکت نے تو اسے زرون کی نظروں میں ہی گرا دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے لے کر شہر چلی جاؤ، میں ابھی زندہ ہوں، اس کی سرپرست ہوں۔ ولایت علی شاہ زرون شاہ کو بھی مجھے سونپ کر گیا تھا، اور میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر اس نے اپنی مرضی کر لی ہے تو میں کھلے دل سے اس کا یہ فیصلہ قبول کرتی ہوں۔ تم بھی کر لو تو بہتر ہوگا۔ میں اس اتوار کو زرون شاہ کا ولیمہ دھوم دھام سے کر رہی ہوں۔ اگر تم واقعی اسے اپنا بیٹا مانتی ہو تو اس کی خواہش کا مان بھی کر لو، ورنہ پھر اپنوں اور پرایوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ بی جان سلمہ بیگم کو حیرتوں کے سمندر میں غرق کر کے وہاں سے چلی گئی۔ سلمہ بیگم نے جیسے ہار مان لی تھی۔ وہ زرون شاہ کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، مگر اصل مسئلہ تو اریبہ تھی۔ وہ کیسے اس کے بغیر جیے گی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بی جان کے کمرے میں بیٹھا تھا اور مقدس نہ جانے کہاں تھی۔ 2 دن سے وہ زرون شاہ کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتا وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی، جیسے اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی ہو۔ زرون بیٹا، تم سلمہ اور اریبہ کی ٹینشن نہ لو، اس سے میں نے بات کر لی ہے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہے اور اس کا دکھ کرنا بنتا بھی ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں؟ قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور مقدس کا ولیمہ رکھوں۔ اس اتوار کو پوری شان و شوکت کے ساتھ مقدس کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا، نہ جانے وہ کہاں چھپ کے بیٹھی تھی جسے ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ آج رات کو تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی، بس تم اس کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھنا۔ بچی ہے، وہ تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے۔ اگر نادانی میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے بیٹا ہرگز سزا نہ دینا، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ بی جان شرارت سے بولی تو زرون مسکرا دیا۔ اجازت دینے کا شکریہ بی جان، آپ پریشان نہ ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ اسے نہ ہی آپ کو۔ وہ ایک دم سے اٹھا، میری بیوی کو بھیج دیں میرے کمرے میں، اب میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بی جان سے مخاطب ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا، اور بی جان مقدس کو آواز دینے لگی جو پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ مقدس بیٹا، میرا پوتا کوئی ظالم دیو نہیں ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ یہ آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرو اور جاؤ۔
مگر بی جان آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو بی جان کو ہنسی آ گئی۔ ارے پاگل نادان ہو تم، بالکل ہی اگر تم نہیں جاؤ گی تو وہ خود آ جائے گا تمہیں لینے کے لیے۔ جاؤ بیٹا، خدا سلامت رکھے۔ بی جان اسے دعائیں دینے لگیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اریبہ اور سلمہ شہر چلی گئی تھیں اور مقدس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اصل مسئلہ تو کمرے میں اس کا انتظار تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتے اندر گئی تو زرون شاہ واش روم سے نکلا تھا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا وجیہہ سراپا کسی بھی لڑکی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مقدس بھی کب تک اس سے بچ سکتی تھی بھلا؟ وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکانے لگی۔ زرون شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے کلون کی مہک مقدس کے وجود کو بھی معطر کر رہی تھی۔ کہو نا نروس کیوں ہو رہی ہو اتنی؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر بولا۔ نہیں، میں تو نروس نہیں ہو رہی۔ اور آپ کا زخم کیسا ہے؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جب مسیحا پاس بیٹھا ہو تو زخم کی پرواہ کسے ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس رکھے مخمور لہجے میں بولا۔ آج وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ مقدس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور سنا نہیں تم نے بی جان نے کیا کہا ہے؟ اتوار کو ہمارا ریسیپشن ہے۔ اس خوبصورت تعلق کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نے زرون شاہ کے چاروں شانے چت کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، ڈریسنگ تک گیا، دراز کھولی اور کچھ نکال کر پھر سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مقدس اس کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ رسی رہ گئی۔ وہ ڈبی کو کھولتا اس میں سے ایک ڈائمنڈ نیکلس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، جتنی تم خوبصورت ہو کوئی بھی تحفہ تمہارے سامنے حقیر ہی ہے، مگر یہ میں نے بہت دل سے اپنی نک چڑی سے بیوی کے لیے بہت محبت سے خریدا ہے۔ کیا میں اسے پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے اتنے دل فریب لہجے میں کہا کہ مقدس کے وجود میں اس کے لہجے کی مٹھاس بھر گئی۔ وہ اس کے سامنے جھکی تو زرون شاہ نے اس کی سراہی گردن میں وہ پہنا دیا اور اس کے ساتھ ایک جان لیوا گستاخی بھی کر گیا۔ آئی لو یو زرون شاہ، میں نے تمہارا چہرہ دیکھے بغیر ہی تم سے عشق کیا ہے۔ پہلی نظر کا عشق۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا۔ وہ اس کے سامنے جھکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا تم سے ہی محبت کروں گا، تمہارا ہر حق پورا کروں گا، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ تم صرف زرون شاہ کے لیے بنی ہو۔ اور مقدس اس کے اس قدر والہانہ اظہار محبت پر واقعی اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور زندگی کی سڑک چاہے کتنی ہی خاردار کیوں نہ ہو، ایک پڑاؤ ایسا ضرور آتا ہے کہ سامنے سارے کانٹے پیروں سے چن لیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایسی مسیحائی ملتی ہے کہ انسان کی روح سرشاری میں ڈوب جاتی ہے۔ مقدس کی زندگی میں زرون شاہ نام کا پڑاؤ آ چکا تھا۔ اس کے سفر کی تھکان اب ختم ہونے والی تھی اور زندگی خوبصورت بننے والی تھی۔